عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا بت یہ حبل تھا۔ لوگ اسی کی وجہ سے لڑائیوں میں فتح حاصل کرتے تھے۔ عرب میں بت پرستی رائج کرنے والا ایک ہی شخص وہ عمر بن لہی تھا۔ شروع میں جرہم قبیلے کے لوگ کعبے کے متولی تھے، لیکن بعد میں عمر نے لڑائی کر کے ان کو کعبے سے نکال کر خود کعبے کا متولی بن گیا۔ ایک دفعہ شام کے ایک علاقے کا سفر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کو پوچھنے لگا کہ تم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم لڑائی میں فتح اسی سے حاصل کرتے ہیں، جب قحط سالی آتی ہے تو پانی اسی کی وجہ سے برسایا جاتا ہے۔ عمر نے وہاں سے چند بت لیے اور کعبے کے ارد گرد نصب کروا دیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا اس وقت یہ مرکز تھا، قبیلوں میں بت پرستی وہاں سے شروع ہوئی، اور سب سے پرانا بت یہ منات تھا جو سمندر کے کنارے پر نصب کیا گیا تھا۔ جب لوگ حج کے لیے نکلتے، واپس آتے وقت اس منات بت کی عبادت کرتے، اس کے آگے جھکتے۔ زیادہ بت پرستی اس وجہ سے رائج ہوئی کہ جب لوگ حرم میں جاتے، کچھ پتھر اٹھا کر لے آتے، اس کو تراش کر بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ بتوں پر انسانوں کی قربانی چڑھائی جاتی، باپ کی منقوہ بیٹے کو وراثت میں ملتی، بہنوں کی شادی ایک ساتھ جائز ہوتی، اور عرب کی جہالت اتنی عروج پر تھی کہ عرب کا نامور شاعر امرؤ القیس شہزادے نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے بدکاری کر کے لوگوں کو مزے سے قصہ سنایا۔ اسی قصے کو کعبے پر لٹکایا جاتا تھا۔ یہ جہالت صرف عرب کے ساتھ خاص نہ تھی، بلکہ پوری دنیا میں یہ جہالت کا دور دورہ تھا۔ یہاں تک کہ حیض کے بعد جب عورت فارغ ہوتی تو خاوند اپنے عورت کو کسی سخی یا کسی بہادر شخص کے پاس بھیجتا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اور ہم بستری سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ نامور پیدا ہوگا اور میرا نام روشن ہوگا۔ ایک عورت کو یہ اجازت ہوتی کہ 8 سے 9 مردوں کو بلا کر اس سے ہم بستری کرتی۔ جب حمل ٹھہر جاتا تو اس تمام کو بلاتی، کوئی شخص بھی انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا، تمام کو بلا کر جس کی طرف وہ اشارہ کرتی تو وہی شخص اس کا باپ کہلاتا۔ وہ شخص انکار کرنے کے قابل نہ ہوتا تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ کسی کو نہ بلاتی، کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو منڈی میں سودا لگایا جاتا تھا، بیٹیوں کو حقارت اور تذلیل کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اور جہالت اس قدر عام ہو چکی تھی کہ ابرہہ نے ایک مرتبہ بہت زیادہ فوج لی اور ہاتھیوں کی ایک جماعت لے کر کعبے کو گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت عبد المطلب کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے یہ شخص تو کعبے کو گرا دے گا۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ کعبہ جس کا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ جب تمام ہاتھی کعبے کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل نامے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ ان کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک کنکری ان کے منہ میں تھی، 2 کنکریاں ان کے پنجوں میں تھی۔ وہ کنکری جس پر گرتی اسی وقت وہ ہلاک ہو جاتا اور موت کی گھاٹ اتر جاتا۔ ایک کنکری ابرہہ کے سر پر گری، اس کی تمام انگلیاں ٹوٹ گئی، پاؤں علیحدہ ہو گئے اور زمین پر اوندے منہ گر پڑا اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یوں ہی ہر طرف جب کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بت پرستی عام رائج ہو چکی تھی، توحید کی گواہی دینے والے لوگ ناپید ہو رہے تھے، ہر طرف خشک سالی تھی۔ پھر ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو کفر کے اندھیرے کو دور کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر کفر اور شرک کے اندھیرے کو دور کر دیا۔ وہ بت جن کی عبادت سینکڑوں سالوں سے ہو رہی تھی سجدے کے بل گر پڑے۔ وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا۔ شاہ ایران کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر پڑے۔ حضور پاک کی آمد ہوئی، ہر طرف بہار آ گئی، جانور موٹے اور فربا ہو گئے، دودھ بڑھ گیا۔ جس سال حضور پاک کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے لوگوں کے گھروں پر بیٹے پیدا فرما کر اپنے محبوب کی خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت مالک بن سنان فرماتے ہیں کہ مدینے کی ایک رات تھی، میں بنو اسم قبیلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے گیا تو وہاں ایک یوشع نامی یہودی لوگوں کو اکٹھے کر کے نبی کی آمد کا تذکرہ کر رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ آخری نبی کی آمد ہونے والی ہے، اس کا حسن ایسا ہوگا،
اس کا معجزہ یہ ہوگا۔ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے قبیلے میں گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر بھی ایک شخص لوگوں کو اکٹھے کر کے نبی کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے کہ حضور پاک کی آمد ہونے والی ہے، حضور پاک کی شان ہی ہوگی، حضور پاک کا حسن و جمال ہی ہوگا۔ جب وہاں سے اٹھا بنو قریظہ کی قبیلے میں گیا تو وہاں پر بھی ایک شخص لوگوں کو اکٹھے کر کے یہی بتا رہا تھا کہ نبی کی آمد ہونے والی ہے۔ اسی وقت ایک شخص وہاں سے اٹھا اور کہنے لگا کہ وہ سرخ ستارہ جو نبی کی آمد پر ہی نکلتا ہے، وہ ستارہ چمک رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔